بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلاف میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زنا کے لیے سنسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہو تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا۔ عورت سے پوچھا گیا، اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے پوچھا، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سنانے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ مجمع جمع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اچھا پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ نکاح اتنا حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر تو نے اس سے اپنا بیٹے پر الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کمسن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کا جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کی تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر کا عہد خلاف اور عدل و انصاف کا حسین دور تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ امیر المومنین، میں مٹی کا تیل لے کر آ رہی تھی کہ زمین پر گر گیا اور زمین نے اسے جذب کر لیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا مٹی کا تیل زمین سے واپس لے کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ گئے جہاں زمین نے مٹی کا تیل جذب کر لیا تھا، زمین پر دھارا مار کر فرمایا، اے زمین، اس عورت کا تیل واپس کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کون سا تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ تاریخ شہادت ہے کہ وہاں سے مٹی کے تیل کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ختم نبوت کے مسئلے پر قائم ہونے والے مسلمین کبیر کے خلاف اسلام کی عظیم و شان مرتبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جب لشکر اسلام واپس ہوا کہ مدینہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس لڑائی میں شریک تھے فرمایا، کیا بات ہے، تمہارے چچا تو اس لڑائی میں شریک ہوئے اور تم زندہ رہے، تم زید رضی اللہ عنہ سے پہلے کیوں نہیں مر گئے؟ کیا تمہیں شوق شہادت نہیں تھا؟ جناب عبداللہ نے عرض کیا، چچا جان اور میں نے حق تعالیٰ کی شہادت کی دعا اکٹھے مانگی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس شہادت سے محروم رہا، حالانکہ میں نے دعا میں کمی نہ کی تھی۔ قبیلہ بکریہ کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے وارثہ کے سپرد کر دیا جائے، چنانچہ وہ قاتل جو مسلمان تھا مقتول کے وارثہ حنان کے سپرد کر دیا گیا، اس نے اسے اپنے عزیز کے بدلے قتل کر دیا۔ ایک معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک فریدین تھے، ان کا ایک لڑکا عاصم مقتولہ بیوی سے تھا، لیکن انہوں نے
کافی عرصے تک اس بچے کی خبر نہ لی تھی اور وہ اپنی والدہ ہی کے پاس تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موزانہ جانے کا اتفاق ہوا، جہاں انہوں نے مسجد کے قریب ہی بچے کو دیکھ لیا۔ محبت پیری سے مجبور ہو کر انہوں نے لڑکے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ اسی اذان میں لڑکی کی نانی، جس نے اس بچے کو پرورش کی تھی، آ گئی اور جھگڑنے لگی۔ دونوں فریقین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور دونوں نے بچے کی توئین کی دعوت کی۔ خلیفہ نے فریقین کی بات سن کر بالغ بچے کی بہو کی خاطر فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف دے کر بچے کو نانی کے سپرد کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آپ رضی اللہ عنہ سے ملی۔ اس نے شکوہ شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، خلیفہ میرا خیال نہیں رکھتے، میری خبر گیری نہیں کر رہے۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جس سے میں بات کر رہی ہوں وہی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اماں جان، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے حالات سے آگاہ کیا ہے کبھی؟ اس پر عورت نے جواب دیا، میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اماں جان، اگر آپ عمر کو نہیں بتائیں گی تو عمر کو کیسے علم ہوگا اور آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عورت نے جواب دیا، اگر عمر میرے حالات کی خبر نہیں رکھ سکتا تو اس کو کس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے؟ اس جواب پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونک گئے اور فوراً اس کی شکایت کا لحاظ لیا اور خبر گیری کی مہم اور تیز کر دی۔ ایک مرتبہ خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے۔ غلام نے عرض کیا کہ کتاب بن بکریہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توفیق فرمائی۔ وہ شریک ہوئے تو ایسے موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا، سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا، افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا میں ہی ختم کر دوں۔